الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ سرایہ ہمارے پاس ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ غزوہ اور سریہ میں فرق ہے۔ غزوہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، تو اسی سریات کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ آج کے اس درس میں ہیں۔ تو سب سے پہلے 7 سن ہجری میں یہ سارے سرایہ ہوئے ہیں، تو ایک ایک سریہ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے سب سے پہلے جہاں ہم نے گزشتہ درس میں جو بات جہاں چھوڑی تھی، غزوہ ذات الرقاع، 7 سن ہجری میں غزوہ ذات الرقاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر 3 لوگ تھے جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ کون کون لوگ تھے؟ قریش، یہود اور غطفان، قبیلہ غطفان کے لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساروں سے جب نمٹ لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی ان بدوؤں کی طرف، جو بدو جو مدینے کے آس پاس بستے تھے، جن کے کوئی مکانات نہیں تھے، قلعے نہیں تھے، ان کو ختم کرنا بہت مشکل تھا۔ آج یہاں تھے تو کل وہاں تو آج یہاں، تو بہت مشکل تھا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کر سکتے تھے کہ چھاپا مار کر ان پر مسلمانوں کا رعب ڈالا جا سکے، خوف ڈالا جا سکے، اس لیے کہ وہ لوگ ہمیشہ اس بات کے موقع میں طاق میں رہتے تھے کہ جب بھی موقع ملے مدینے پر حملہ کریں، لوٹ مار کریں، مسلمانوں کو لوٹیں۔ تو یہ گزشتہ درس میں ہمارے ساتھ اس کی باتیں تھیں، اور اسی طرح گزشتہ درس میں یہ بات بھی ہم نے سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آ کر مسلمان ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں تھے، اور بعد میں خود خیبر پہنچے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی خیبر پہنچے، اور پھر اس واقعے کا ذکر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں تو مشرک نے تلوار اٹھا لیا تھا۔ یہ سارا واقعہ ہم نے سنا۔ تو اسی طرح ایک اور چیز ہم جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس عرابی کا نام کیا تھا، اس سے قطع نظر بعض لوگوں نے اسے دعثور کہا، بعض لوگوں نے کچھ اور نام دیے، الگ الگ نام دیے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں 7 سن ہجری کی، ہجرت کو 7 سال ہوئے ہیں۔ سریہ قدید سفر، ماہ سفر یا ربیع الاول کے مہینے میں یہ سریہ ہوا۔ تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بنو ملوح ایک قبیلہ تھا جنہوں نے بشر بن سوید اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا، اسی انتقام کے لیے ان پر حملہ کیا گیا، اور اس سریے نے رات کو چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا، اور وہاں کی بکریاں ساری چیزیں لائے۔ پھر ان کا دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا تعاقب کیا، لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا، اور پھر مسلمان سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ یہ تھی بات سریہ قدید کی۔ اسی طرح ایک اور سریہ تھا سریہ حسمہ یا حسمہ، تو اس کے تعلق سے کوئی تفصیل یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن نام تو ہے۔ اسی طرح ایک اور سریہ جس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں سریہ تربہ، یعنی یہ چھوٹی ٹکڑیاں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو یہ سریہ تربہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے تھے، دن میں چھپے رہتے تھے، لیکن جب سامنے بنو حوازن کو پتہ چلا تو سارے کے سارے بھاگ گئے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی نہیں ملا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور سریہ جس کے بارے میں کہتے ہیں سریہ اطراف فدق کے تعلق سے ہم نے سنا۔ فدق، باغ فدق جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تھا، اس کے اطراف کے علاقوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ایک سریہ بھیجا۔ سریہ سے مراد مسلمان یعنی صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قیادت میں بھیجتے تھے۔ تو بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر وہاں لوگوں کو تادیب کریں، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔
لیکن بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب اس علاقے میں پہنچے تو وہاں لوگ تو نہیں تھے، صرف بھیڑ بکریاں تھیں، اسے ہاک کر لائے۔ لیکن رات میں وہ لوگ واپس آئے، مسلمانوں پر تیر اندازی کی، اور مسلمانوں نے بھی جواب میں تیر چلائے، اور بالآخر مسلمانوں کے تیر ختم ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ نہیں، مسلمانوں کی تیر ختم ہو گئے اور ان کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے صحابہ قتل کر دیے گئے۔ کتنے تھے وہ؟ 30 آدمی قتل کر دیے گئے۔ صرف ایک جو امیر تھے بشیر بن سعد وہی زندہ بچے، انہی زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا، اور وہیں وہ یہود کے پاس مقیم رہے، اور جب علاج ہو جانے کے بعد پھر وہ مدینہ واپس آئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان جاتے تھے، حملہ ہوتا تھا، دعویٰ ہوتا تھا، کبھی مسلمان ہوتے تھے، کبھی بھیڑ بکریاں ملتی تھی، کبھی شہادت بھی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک اور سریہ ہے، سریہ میفعہ، یہ بھی رمضان 7۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سریہ جو تھا غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن ثعلبہ کو ادب سکھانے کے لیے ان کی لوٹ مار کی جو عادت تھی اس پر ان کی تادیبی کارروائی کے لیے ان کی طرف بھیجا گیا۔ تو مسلمانوں کی تعداد 130 تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطراف کی جتنے بھی قبائل تھے وہاں صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے، یہ لوگ جاتے تھے، دعویٰ کرتے تھے۔ تو 130 لوگ تھے، تو یہ سارے کے سارے لوگوں نے دشمن پر حملہ کیا، صحابہ نے، جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا۔ اس سریے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا جو لا الہ الا اللہ پڑھا۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، پھر بھی اس کا نام کیا تھا؟ نہیک بن مرداس۔ اس کا نام کیا تھا؟ نہیک بن مرداس۔ اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اسامہ، فلاں آدمی نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی تم نے قتل کر دیا۔ ہوا ایسا کہ وہ آدمی نے کئی لوگوں کو قتل کیا، بعد میں بھاگتا بچتا ان کے ہاتھ لگا، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل کرنے آگے بڑھا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہوتے ہوئے اسامہ پر کہا، اسامہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ معلوم ہوتا کہ وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر تم اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے تو معلوم ہوتا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ تو کسی آدمی کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے صرف ظاہری شکل و صورت جو بھی ہے، اندر کیسے ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اندر کی فکر کرنا ہمارے اس کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک اور سریہ جس میں یہاں ذکر ہے، سریۃ خیبر۔ خیبر وہاں کے سارے لوگ یہودی ہیں معلوم ہے۔ تو یہ سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ کو بھیجا اور اس کی قیادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اسیر یا بشیر بن رزام بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک یہودی ہے، ایک یہودی ہے جو مسلمانوں کو اس بات پر یا بنو غطفان قبیلے کو اس بات پر جمع کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں۔ ایسی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو مسلمانوں نے اسیر یا بشیر جو بھی نام تھا اسے بلایا، یہ امید دلایا، یعنی مسلمانوں نے بلا کر اسے یہ امید دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے۔ ارے آپ یہ سب مت کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا بنا دیں گے؟ خیبر کا گورنر بنا دیں گے۔ تو اس نے اپنے 30 رفقا کے ساتھ چلنے پر آمدہ ہوا، لیکن درمیان میں پہنچ کر دونوں پارٹیوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، ناسمجھی ہو گئی، بدگمانی آ گئی، تو اسیر اور اس کے ساتھیوں کو لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو مسلمانوں نے اس کے 30 ساتھیوں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ ایک اور سریہ، 2 سریہ اور ہمارے ساتھ ہیں جو اس درمیان میں ہوتے تھے، وہ ہیں سریہ یمن و جبار، اس کا نام ہے۔ تو یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو عذرہ کے علاقے کا نام ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ لوگ جمع ہو رہے تھے، ان کو منتشر کرنا تھا۔ مسلمان راتوں رات سفر کرتے، دن میں چھپ جاتے، لیکن جب دشمن کو معلوم ہوا کہ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو سارے دشمن بھاگ گئے۔ تو مسلمانوں نے ان کے جانوروں پر قبضہ کر لیا اور 2 آدمی قید بھی کر لیے، اور وہ 2 آدمی جب مدینہ آئے تو مسلمان ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی جو جمعیتیں تھیں، صحابہ کی جمعیتیں تھیں، ان کو بھیجا کرتے تھے تاکہ کافروں کی دلوں پر دھاگ بیٹھے اور کافروں میں رعب پیدا ہو، مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں بات بیٹھ جائے کہ ایک طاقت ہے۔ اسی طرح ایک اور سریہ ہے سریہ غابہ، اسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے عمرہ قضاء سے قبل 7 سن ہجری کے سرایہ میں شمار کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سارے لوگوں کو لے کر غابہ ایک جگہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں یہ اطلاع ملتی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی طاقت جمع ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اس طاقت کو توڑ دیتے۔ تو ہمارا کام، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جب معلوم ہو کہ ہماری طاقت کو توڑنے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس سے جا کر مصالحت کرنی چاہیے، اسے صحیح راستہ بتانا چاہیے، اچھے انداز میں بتانا چاہیے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حدرد کو، ابو کیا نام ہے؟ حضرت ابو حدرد کو صرف 2 آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ کتنے آدمی؟ دیکھو 2 آدمیوں کی بھی سریا۔ حضرت ابو حدرد نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو ہار ہو گئی۔ 2 آدمیوں کو لے جا کر دشمن کو کیا کر دیے؟ شکست دے دیے، اور وہاں سے اونٹ بکریاں سب کیا کرے؟ لے کے آگئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب یہاں سے یہ تو تھی سرایہ کی بات۔ سرایہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑا دقت ہوتا ہے، لیکن یہ سارے سرایہ ہیں جس کو ہم جاننا، جس کے تعلق سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کے قریش کے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصالحت کی تھی کہ اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوں گے؟ واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، اور صرف مسافر جو ہتھیار رکھتا ہے وہ ہتھیار لے کر آئیں گے۔ تو ایک تلوار، وہ بھی میان میں، اس کے کیس میں ہوگی، اوپن نہیں ہوگی۔ تو اب سال پورا ہو رہا تھا، کیا تھا نا بھائی؟ سال پورا ہو رہا تھا۔ تو اب سال جب پورا ہونے لگا تو ذی قعدہ کا چاند ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں،
گزشتہ سال عمرہ نہیں ہوا تھا نا، اس کے قضا کے طور پر کیا کریں؟ عمرہ کریں۔ اور یہ بھی کہا کہ جو بھی آدمی حدیبیہ میں تھا وہ ضرور ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے، جسے عمرہ قضا کہا گیا۔ کیا کہا؟ عمرہ قضا۔ تو اب کچھ لوگ اس درمیان میں شہید ہو چکے تھے، وہ سال سے سال تک کچھ لوگ شہید ہو چکے تھے، انہیں چھوڑ کر جتنے بھی تھے سب عمرے کے لیے نکلے۔ تو 2000 آدمی تھے جو عمرے کے لیے جو نکلے، کتنے؟ 2000۔ پھر بچے اور عورتیں وہ الگ، یہ سارے کے سارے عمرے کے لیے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا امیر بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جا رہے ہیں تو کسی کو امیر بنائیں گے۔ 60 اونٹ اپنے ساتھ لیے ذبح کرنے کے لیے وہاں مکے میں، اور ان اونٹوں پر ایک نگران مقرر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکمت عملی تھی، جو بھی ایک چیز تھی اس کے اوپر ایک نگران مقرر کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ ہمارے اتنے ایسے سیکٹر ہیں جہاں کوئی نہ سوال کرنے والا ہے نہ جواب دینے والا ہے، ایسا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر کیا کرتے تھے؟ ایک ذمہ دار مقرر کرتے تھے تاکہ وہ دیکھ بھال کر لے۔ تو ان اونٹوں کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دی؟ ایک صحابی کو دی، ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ عنہ۔ بیر علی ذوالحلیفہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ قریش کہیں بدعہدی نہ کر دیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگجو ہتھیار بھی ساتھ لیے، جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے، اور مکے کے قریب جب ایک وادی میں پہنچے، وادی یاجج، تو وہاں جنگ کے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہاں رکھ دیے، جنگجو افراد کو بھی وہاں ٹھہرا کر دیا، اور صرف وعدے کے مطابق ایک تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف نکلے۔ جب وادی یاجج میں پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، تیر، نیزے سب رکھ دیے، اور دیکھیں ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں اس ہتھیار کی حفاظت کے لیے وہاں ایک ذمہ دار مقرر کیا، اور ایک 200 صحابہ کو وہاں رکھا۔ کس کی حفاظت کے لیے؟ جانوروں کی حفاظت کے لیے الگ ٹیم، اونٹ کی حفاظت کے لیے، جو ویپنز ہیں، ہتھیار ہیں، اس کی حفاظت کے لیے 200 صحابہ کی ٹیم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ تو کہتے ہیں اور بس وہی سوار کا ہتھیار بولے تو جاہد بھائی، ایک تلوار، وہ بھی کیس میں، سوار کا ہتھیار لیے اپنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ یہی اونٹنی پہلے بھی آئی تھی نا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ مسلمانوں نے تلواریں لٹکا رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے تھے۔ اب مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں ایک پہاڑ ہے قیقعان، ایک پہاڑ قیقعان، اس پہاڑ پر بیٹھے تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے۔ مسلمان کیا کرتے؟ پورے گھروں سے نکل کے وہاں بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو مدینے سے جو لوگ آ رہے ہیں نہیں، مدینے کا آب و ہوا نے ان کو بہت ویک کر دیا، کمزور کر دیا ہے، یثرب کے بخار نے ان کو توڑ ڈالا ہے۔ تو ایسے باتیں کر رہے تھے، بہت ویک ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ دیکھیے یہ بات بتاتی ہے کہ ہمیشہ ہمارا اچھا اظہار ہونا چاہیے۔ ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ دشمن ہم کو دیکھے تو کیا کرے؟ تو ہم لوگ کبھی دیکھتے ہیں
وہ بڑے بڑے پیٹ، وہ لنگیاں، دیکھ کے مجھے بڑا کیا ہوتا، ذرا مجھے بھی کیا ہوتا، مجھے بھی میں اپنے آپ کو مجھے اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں. ہماری باڈی کیا ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ ایک دم فٹ ہونی چاہیے. میں کبھی بولتا رہی یہ بڑے بڑے توند رکھے لوگ کیا ان کی جسامت ہے، کیا ان کی باڈیاں ہیں. تو معلوم کیا ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم ہم کو کس کے لیے نکالنا ہے؟ تھوڑا ٹائم فٹنس کے لیے نکالنا کمپلسری، بہت ضروری ہے. تھوڑا ٹائم کس کے لیے نکالنا ہے؟ فٹنس کے لیے نکالنا پڑے گا. تھوڑا جسامت ہماری کیا ہے، اس سے ہماری صحت اچھی رہے گی، ہماری صحت اچھی رہے گی اور ہم بڑی پھرتی کے ساتھ کچھ حرکت کر سکیں گے، کچھ دوڑ دھوپ کر سکیں گے. تو کہتے ہیں کہ سیرت ہم کو بتاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ لگائیں. دیکھا، یہ دوڑ لگانا، یہ واکنگ کرنا اور یہ سب دوڑ لگانا، یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے طواف کے 3 چکر کیا کرو، دوڑ لگاؤ، تاکہ کافر دیکھ کر تم کو سمجھیں کہ ارے یہ کمزور لوگ نہیں ہیں، یہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں، یہ دوڑ لگاتے ہیں. تو البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، سبحان اللہ، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں. یہ کہا کہ چلتے ہوئے گزریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے کہ دیکھو 7 چکر بھی دوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، بولا کہ لوگوں پر شفقت اور مہربانی کرنے والے آپ رحمت للعالمین ہیں. کہا کہ شروع کے 3 چکر کیا کرو، دوڑو. تو اس حکم کا منشا یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا؟ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کریں، مشرکین دیکھیں کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کی قوت کا مظاہرہ کریں. اس کے علاوہ ایک اور حکم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ صحابہ کرام اغتباع کریں. اغتباع، چادر ایک کر کے کیا کریں، ایک مونڈھا کیا کریں، کھلا رکھیں، بغل کے نیچے سے کپڑا ڈالیں، مونڈھا کیا کریں، آپ کا وہ میجل کیا ہونا، دکھنا، ایکسپوز ہونا. ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہیں، سیرت کی باتیں ہیں، شریعت کی ساری چیزیں ہیں. تو ہر چیز، اور صاحب شریعت نے جو بات بھی کہی ہے اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے. بیکار حکم صاحب شریعت تو نہیں دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے. کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں، کچھ باتیں ہم نہیں سمجھ پاتے. دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال دیں. تو ایک بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی کی گھاٹی سے داخل ہوئے جو حجون پر نکلتی ہے، حجون کی طرف سے داخل ہوئے. مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی. مشرکین کیا ہے، وہ ان کے اندر الگ الگ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، اور حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، صحابہ اکرام نے بھی طواف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، وہ تلوار لٹکا کر آگے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں، اور رجز کے ساتھ رجزی اشعار پڑھ رہے ہیں. کیا اشعار پڑھ رہے ہیں دیکھیے، خلو 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 بن الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولی، خلو یعنی راستہ چھوڑو، یعنی ہٹو، سامنے سے ہٹو. اے کفار کے پوتو، کیا بولیں، اے کافر کے پوتو، راستے سے ہٹو، راستہ چھوڑو، ساری بھلائی اسی پیغمبر میں ہے. یعنی وہ لوگ سن رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے جاتے اشعار کہہ رہے ہیں، قد انزل الرحمن فی تنزیلہ فی صحف تتلی علی رسولہ. رحمان نے اپنے قرآن تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس پیغمبر پر کی جاتی ہے، یعنی قرآن. یا رب
انی مؤمن بقیلہ انی رأیت الحق فی قبولہ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنزِيلِهِ ضَرَبًا يَزِيلُ الْهَامُ عَنْ مَقِيلِهِ وَيَذْهَلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ۔ کیا کہا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کھوپڑی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔ کیا بولے ہو؟ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ یہ اشعار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن رواحہ، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تم کون سے اشعار پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے سامنے ہو، کعبے کے صحن میں ہو، کیسے اشعار پڑھ رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر رہنے دو۔ کیا بولے؟ عمر ان کو چھوڑو، پڑھنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہ اشعار ان کے لیے کیا ہے؟ تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ لگائے۔ اب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام دوڑ رہے ہیں۔ پہلے کیا سوچے تھے سہیل؟ ویک ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، مدینے کے بخار نے توڑ دیا ہے، نہیں ایسے سوچتے ہیں۔ تو جب دوڑ رہے ہیں 3 چکر میں تو کہا جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ ارے وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ طواف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کے جو جانور تھے، کتنے اونٹ تھے؟ 60 اونٹ، وہ مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعی سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے، یہ قربانی کی جگہ ہے، اور مکے کی ساری گلیاں قربانی کی ہیں۔ دیکھیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں بولتے تو آج کے زمانے میں مشکل ہوتا، سارے جانور کالے جا کے قربان کرنا پڑتا مروہ کے پاس۔ تو اس کے بعد مروہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر مڑایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ دیکھیے اس کے بعد ادریس میں دیکھیے کیا سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی یاجج میں جب پہنچے تو وہاں 200 صحابہ کو ہتھیار کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لینے کے بعد، قربانی کر دینے کے بعد، جو صحابہ یہاں تھے اس میں سے 200 صحابہ کو وہاں بھیجا۔ کہاں؟ وادی یاجج۔ اور وہاں جو 200 صحابہ تھے ان کو ادھر بلایا کہ وہ لوگ آ کر کیا کر لیں؟ عمرہ کریں۔ دیکھا کوئی چیز کیا نہیں ہے، مس نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کوئی پروگرام ہوتا تو آدھے لوگ وہ اس دوسرے کام میں رہتے کہ ارینجمنٹس، کھانا پلا، تو وہ لوگ تقریر نہیں سن پاتے۔ جتنا فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں وہ لوگ کیا نہیں کر پاتے ہیں؟ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا تھا کہ کوئی خیر سے کیا نہ ہو، خیر سے محروم نہ ہو۔ تو وہ صحابہ کو بلوایا جو لوگ حفاظت پر مامور تھے، وہ آ کر کیا کریں؟ اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ گزشتہ درس میں پڑھے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بات تھی، شرائط میں بات تھی کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، صرف اتنا ہتھیار لے کر آئیں گے جو مسافر کا ہتھیار ہو، اور آئیں گے تو مکے میں کتنے دن رہیں گے؟ 3 دن رہیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے، تو مکے کے قریش آہستہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بولے دیکھو تمہارے حضرت 3 دن ہو گئے، 3 دن کیا ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ وعدہ تو وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے اور مقام صرف یا صرف وہاں ایک جگہ کا نام، وہاں کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہاں اتر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ قیام فرمایا۔ اب جب مکہ سے نکل رہے ہیں تو مکے سے روانگی کے وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک تھی، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہو چکے تھے؟ جنگ احد ہی میں، کس میں؟ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل کر آ رہے ہیں تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی چچا بول کے پیچھے سے کیا ہو گئی؟ دوڑتے آئی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ لینے کے بعد اب اس بچی کو لے کر 3 دعوے دار ہو گئے۔ دیکھیے اسلام آنے سے پہلے یہی وہ صحابہ تھے، یہی وہ قریش تھے، یہی مسلمان ہونے سے پہلے کہتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لیکن اسی ایک بچی کے گارڈین بننے کے لیے تینوں لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچی مجھے چاہیے، یہ بچی مجھے چاہیے۔ تو وہ تینوں کون ہیں؟ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، تیسرے جعفر بن طیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ تینوں ہیں، تینوں کہہ رہے ہیں کہ میں یا آپ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کہ اس بچی کی دیکھ بھال کون کریں گے؟ جعفر۔ کیوں جعفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ اس لیے کہ اس بچی کی جو خالہ تھی وہ جعفر کی بیوی تھی، جعفر کی زوجیت میں تھی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ اماں کے برابر ہوتی ہے۔ خالہ کیا ہوتی ہے؟ اماں کے برابر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے خالہ کے گھر جانا چاہیے، خالہ کی عزت اور تکریم کرنا چاہیے۔ تو الخالۃ بمنزلۃ الام۔ اسی عمرے کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ ٹائم ہے اس لیے کہ دیر سے شروع کیا میں 10 منٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں میمونہ بنت حارث عامریہ سے شادی کی، اور اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ پہلے سے آپ جاؤ بات کرو۔ تو انہوں نے اپنا معاملہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا۔ عورت کے لیے کوئی نہ کوئی کیا چاہیے؟ ولی یا وکیل چاہیے۔ تو کیونکہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام الفضل رضی اللہ عنہ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، تو زوجیت میں تھی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولایت میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے واپس ہونے لگے تو پیچھے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا کہ وہ میمونہ کو سوار کر کے آپ کے پاس بھیج دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام صرف وہاں تھے تو وہ آ کر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ تو اس عمرے کا نام کیا تھا؟ عمرہ قضا۔ عمرہ قضا یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس کے کئی نام علماء نے کہے ہیں، عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص، عمرہ صلح جیسے نام ہیں۔
تو اس کے بعد بھی کچھ سرایا ہمارے پاس ہیں. یہ تو تھا عمرہ قضا کی بات. تو کچھ سرایا ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ معرکہ موتا، کون سا ہے؟ معرکہ موتا، اس کے تعلق سے اگلے درس میں پڑھیں گے. تو یہ 4 سرایا ہیں. اس میں پہلا سرایا ہے سریہ ابو العوجہ. ابو العوجہ 8 سن ہجری میں، 8 سن ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العوجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، سرداری میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے 50 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا. یہ سارے جو جاتے تھے دعویٰ کے لیے جاتے تھے. سب سے پہلے کیا دیتے تھے؟ دعوت. لیکن بنو سلیم نے اس دعوت کو پسند نہیں کیا. بولا کہ تم جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے سخت لڑائی کی. ابو العوجہ زخمی ہو گئے. تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کیے. یہ تھا سریہ ابو العوجہ. اسی طرح سریہ غالب بن عبداللہ، انہی 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے ساتھ لوگ جہاں شہید ہوئے تھے. ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے شروع میں، ایک جنگ میں پورے صحابہ شہید ہوئے، 30 آدمی. بشیر بن سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے وہاں بھیجا. تو ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے کئی لوگوں کو قتل کیا. اسی طرح ایک دیکھیے، یہ ہے سریہ ذات اطلح. سریہ ذات اطلح، یہ سریہ دیکھیے کیسا ہے. بنو قضاع نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر فراہم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 15 صحابہ کو بھیجا. ایک طرف بڑا لشکر ہے، کتنے لوگ گئے ہیں؟ 15 آدمی. صحابہ اکرام کا سامنا ہوا ان کے لشکر سے، تو صحابہ اکرام نے دعویٰ کیا، مگر انہوں نے دعویٰ قبول کرنے کے بجائے 15 صحابہ کے جسموں کو تیر سے چھلنی کر دیا. 15 صحابہ جو تھے ان کا سارا جسم کیا ہو گیا؟ تیر سے چھلنی ہو گیا. صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لایا گیا. 15 میں سے کتنے شہید ہو گئے؟ 14 لوگ شہید ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی طرح آخری ایک سریہ ہے سریہ ذات عرق. یہ ہے ربیع الاول 8 سن ہجری میں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے، وہ ایک قبیلے تھے، مدینہ کے اطراف بستے تھے یا مکے کے اطراف بستے تھے. یہ لوگ بنو حوازن کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں سے جو بھی جنگ لڑتا اسے سپورٹ کرتے، کمک پہنچاتے. اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا. یہ لوگ دشمن کے جانور وہاں سے ہانک لائے، لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض سرایا میں فتح مندی ہوتی تھی، بعض سرایا میں جانور ملتے تھے، بعض سریات میں شہادت بھی مقدر ہوتی تھی. لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں جہد مسلسل تھی. وہاں آرام، ریسٹ، ہالیڈے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک جہد مسلسل لگاتار کوشش کی زندگی تھی جو صحابہ کرام جیتے تھے. انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے معرکہ موتا. یہ بھی بڑا دردناک یہ ہے. انشاءاللہ کل نہیں، پرسوں انشاءاللہ ہم لوگ، کل ایک دن ہمارا درس نہیں ہے، انشاءاللہ پرسوں ہم لوگ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.